آج میں نے آپ کو اتحاد ملی پورا چیپٹر ایکسپلین کر دیا، بلند خوانی کی آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں اور پورا آپ کو سمجھایا کہ کس طرح سے اس کا کیا ملت کا مفہوم کیا ہے، فرقہ پرستی کیا ہے اور تفرقے کے اسباب. یہ سارا چیپٹر آپ نے اچھی طرح سے، مجھے امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم اس سبق اتحاد ملی کے عملی مشق کریں گے، اسی کے اندر اس کے سوال جواب ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہمارا لیسن ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو بیٹا؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اپنا ماہ ستمبر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ریویژن میں بھی، اور ویسے بھی ہمارا سارا کام ہم نے ریویژن میں بھی کروایا، کمپلیٹ بھی کروایا سلیبس کو. آج میں آپ کا ماہ اکتوبر کا پہلا چیپٹر جو ہے اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، اتحاد ملی. اور اس چیپٹر کی پہلے میں بلند خوانی کروں گی جیسے میں ہمیشہ کرتی ہوں، اور بلند خوانی کرنے کے بعد میں پورا چیپٹر کو ایکسپلین کروں گی. پھر اس کے بعد اس چیپٹر کے ایکسرسائز پر ہم آ جائیں گے. اتحاد ملی سبق کا ہمارا عنوان ہے اتحاد ملی. ملی کا مطلب ہوتا ہے ملت. ورڈ لفظ ملی جو ہے یہ ملت سے نکلا ہے، اور اتحاد کہتے ہیں، اتحاد کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، ملنا. کسی ایک جگہ مل کر جب ایک ملت مل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اتحاد ملی. سب سے پہلے میں اس چیپٹر کی بلند خوانی کروں گی اور اس بلند خوانی کے ساتھ ہی چیپٹر کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. پہلا ہمارا ہے ملت کا مفہوم. سب سے پہلا ہمارا جو اس کا پہلا پارٹ ہے ملت کا مفہوم. انسانوں کا ایسا گروہ یا جماعت جو کسی نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پائے ملت کہلاتا ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی کا مل جل کر رہنا، کسی ایک جگہ جڑ جانا، انسانوں کا ایسا گروہ یا جماعت یعنی جو کسی نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پائے ملت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے انہیں قوموں، قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کیا ہے. پھر مزید سہولت کے لیے ہر قوم اور ہر قبیلے نے اپنے لیے زمین کے کسی خطے کو مخصوص کر لیا اور وہ خطہ بھی اس کی پہچان بن گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل و دماغ میں اپنی قوم، برادری اور وطن کی محبت اس قدر گہری ہو گئی کہ اس نے عقیدے اور نظریے کی جگہ لے لی. اللہ تعالیٰ نے اس باطل تصور کی اصلاح کے لیے انبیاء مبعوث فرمایا، یعنی انبیاء کو مبعوث فرمایا. دیکھیں بیٹا، یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے خیال آ جائے کہ بس مجھے اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ بیٹا مفاد کے اندر چلا جاتا ہے، اور مفاد کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کی اصلاح کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا. اور مبعوث فرمانے کا مطلب ہے یعنی پیدا کیا. اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس اللہ ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اللہ لا فضل لربی لعربی علی العجمی ولا عجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسودی ولا الاسودی علی الاحمری الا بالتقوی. لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے. یعنی ہمارے قرآن پاک، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ حدیث ہے، سمجھ لیجیے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے واضح الفاظ میں کہ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے. ہاں، عربی کو اجمی پر، عربی کا مطلب ہے جو عرب میں پیدا ہونے والا، اور اجمی کہتے ہیں بیٹا خارجی کو، جو باہر کا رہنے والا ہو. عرب سے باہر کا رہنے والا جو ہوتا ہے وہ اجمی ہوتا ہے. عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے. یعنی فضیلت کس کی ہے؟ صرف اور صرف تقوی کی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اور تمام انسانوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ آپ کا تقوی ہے. تو تقوی کو فضیلت ہے، اس کے علاوہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. سورہ حجرات میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قوم اور برادری اور قبیلہ
صرف پہچان کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے عقیدے اور نظریے کے بجائے قوم اور برادری کو جگہ دینا غلط ہے۔ یعنی وہی میں نے ابھی آپ کو بات بتائی نا کہ اگر کوئی قوم اپنے صرف قوم کے لیے کوئی کام کرے تو اس کو ہم لسانیت میں لے لیتے ہیں۔ لسانیت کا مطلب ہوتا ہے زبان لسان لفظ زبان سے لسان کا مطلب ہے زبان، اور لسانیت لفظ ہے یعنی کسی علاقے کی زبان جو کسی علاقے کے اندر خاص طور پہ بولی جاتی ہو، کسی خطے کے اندر خاص طور پہ بولی جاتی ہو۔ تو اس بات سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا۔ اور آپ نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے پیدا کیا، نبیوں کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تاکہ وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس دیں، وہ اس بات کو سمجھائیں کہ صرف اور صرف فضیلت جو حاصل ہے وہ تقوی کو حاصل ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بہت زیادہ امیر ہے، کوئی بہت بادشاہ ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، یعنی کسی چیز کو فضیلت نہیں ملی۔ فضیلت ملی ہے تو صرف تقوی کو ملی ہے، اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ایمان پر کاربند ہونا۔ فرقہ پرستی، ملت میں انتشار پھیلانا اور دین میں الگ الگ فرقے بنانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ ملت کا مطلب یہ ہے یعنی وہی قوم میں انتشار پھیلانا اور دین میں الگ الگ فرقے، یعنی دین تو صرف ایک ہی ہے اسلام، لیکن اس اسلام کے اندر فرقے جو بنانا جو لوگ بناتے ہیں، اور وہ یہ بات اللہ کو بھی ناپسند ہے اور رسول کو بھی ناپسند ہے۔ دین میں تفرقے سے مراد یہ کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات نکالے اور اس بات کی بنیاد پر الگ فرقہ بنا لے۔ اب بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنی طرف سے اگر آپ نے کوئی بھی بات اپنے مذہب کے اندر شامل کر لی تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بدعت۔ اور بدعت کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، کیونکہ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جو دیگر مذاہب تھے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان مذاہب کے لیے پیغمبر بھیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ سارے کے سارے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، رسول تھے، اور انہوں نے وہ شریعت بھیجی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا۔ لیکن ان تمام جو مذاہب کے ماننے والے تھے انہوں نے بہت ساری باتیں اپنی مرضی کی ان مذاہب کے اندر شامل کریں، جن کی وجہ سے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ تمام مذاہب باطل قرار دے دیے گئے، یعنی ان تمام مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا بتایا، اور یہ کہا کہ کیونکہ انہوں نے بہت ساری من گھڑت باتیں اپنے مذہب کے اندر شامل کر لی ہیں، اسی لیے ان کو باطل قرار دیا گیا۔ تو اس بات کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ نہ تو تفرقہ ڈالو، نہ فرقے بناؤ، اور نہ کوئی اپنی طرف سے مذہب کے اندر کوئی بات شامل کرو۔ کوئی بھی بات اپنی طرف سے شامل کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ دین سے کسی چیز کو نکالنے کے لیے الگ گروہ بنانا بھی اس میں شامل ہے، یعنی دین میں کوئی بات ہم نے شامل کرنے کے لیے بھی اگر کوئی گروہ بنا لیا تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جائے گا، فرقہ پرستی کے اندر۔ اسی طرح دین کی باتوں میں رد و بدل کرنا بھی تفرقہ بازی کی ایک شکل ہے۔ مثلا جو چیز اہم تھی اسے غیر اہم بنا دیا جائے، اور جو غیر اہم ہو اسے اہم بنا دیا جائے، یعنی وہی بات آ گئی نا تبدیلی کی۔ ہمیں تبدیلی کا حکم نہیں ہے، اور جو تبدیلی کر رہا ہے وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تفرقے کے اسباب، تفرقہ پردازی کا محرک کوئی نیک جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنا جھنڈا بلند کرنے کی فکر، آپس کی ضد بازی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، مال و جاہ کی طلب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مفادات سمیٹنے کے لیے بندگان خدا کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اپنے مفاد کی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے تفرقے کا۔ اچھا، اب تفرقے کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تفرقے کا علاج، اس کا صرف ایک علاج ہے کہ ہم قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں
اور خلوص دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. یعنی اس کا علاج ہمیں کس میں ملے گا بیٹا؟ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ خود اپنا پڑھیں گے تو قرآن پاک میں صاف صاف کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ دیگر مذاہب نے اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی، اسی لیے ان مذاہب کو باطل قرار دیا گیا. تو جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ اس تفرقہ بازی سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا علاج ہو جائے گا کہ آپ اپنا آپ کو بہتر بنا لیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے. مسلمانوں کے اتحاد کی بنیادیں، عقیدہ اور نظریہ. تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں. تمام مسلمان کس کو اپنا خالق بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اور یہی عقیدہ توحید ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین یعنی یہ رسالت محمدی ہے. رسالت محمدی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور سب ایک ہی کلمے کا اقرار کرتے ہیں. اس عقیدے کی بنیاد پر کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس نظریاتی ہم آہنگی نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ایک مضبوط رشتے سے منسلک کر دیا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر افریقہ سے کوئی کالا کلوٹا حبشی بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے کھانے میں، نماز میں اور دیگر کاموں میں برابر کا شریک ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف خالی کلمہ پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے تمام مسلمان، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی ملک سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، وہ سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں. یہ بیٹا صرف اسلام کا ہی دیا ہوا ایک، آپ کو سمجھ لیجئے کہ اسلام آپ کو کتنا قریب لا رہا ہے کہ نفسا نفسی ختم کر رہا ہے، تفرقہ بازی ختم کر رہا ہے اور تقوی کی بنیاد پر آپ کو فضیلت ملے گی. آپ کو کسی اپنی امیری کے اوپر یا بادشاہت کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی آپ کو اس پہ نہیں مل رہی فضیلت. آپ کو فضیلت صرف اور صرف تقوی پر ہے اور کوئی درجہ بندی نہیں ہے انسانوں کی. تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. عبادت میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ. اسلامی عبادات میں بھی ملت اسلامیہ کے اتحاد و اتفاق کا مظہر ہے. دنیا کے ہر خطے میں مسلمان ایک ہی طرح نماز ادا کرتے ہیں اور ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں. زکوٰۃ کا نظام ایک ہے، ایک ہی طرح اذان دیتے ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان عبادات میں حج کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے دنیا کے ہر خطے سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ایک امام کی قیادت میں مناسک حج ادا کرتے ہیں. یعنی سب سے بڑا جو ہمیں ایک ایونٹ ملتا ہے وہ ایک حج کا ہے، جس کے اندر پوری دنیا کے مسلمان، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ ایک ہی وقت میں اس عبادت کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. معاشرتی زندگی کے اصول و قوانین کی یکسانیت. یکسانیت کا مطلب ہے یعنی ایک جیسا ہونا. مسلمانوں کی معاشرتی زندگی بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک جیسی ہے. یعنی ان کے شادی بیاہ، نکاح، جنازہ، تجہیز و تکفین، اخلاق و آداب. اب دیکھیے شادی بیاہ کا جہاں معاملے ہوتے ہیں تو شادی بیاہ کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ شادی کے لیے نکاح ضروری ہے اور نکاح پڑھانے کے لیے ایک عدد قاضی ضروری ہے. تو یہ چیز ہمارے مذہب کے اندر ہے. نماز جنازہ، جب نماز کسی مسلمان کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، نماز جنازہ اس کا ایک جیسا ہی ہوگا.
تجہیز و تکفین یعنی ہر مسلمان جو اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے جو کفن کا انتظام ہوتا ہے وہ سب کا کفن ایک ہی کپڑے کا ہوتا ہے، اور چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں کہ اس میں ایک جیسا ہونا ہر مسلمان کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر بھی ہم کس طرح سے ایک کے ساتھ دوسرا ملا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ سب ہمیں اتحاد ملی کا سبق دے رہے ہیں۔ اخلاق و آداب یعنی ایک اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، حقوق و فرائض سب ایک جیسے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ملی اتحاد کا عظیم الشان مظہر ہے، یعنی ہمیں مظاہرہ مل رہا ہے ان تمام چیزوں کو اگر ہم فالو کر رہے ہیں۔